رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے بیکاز آف دا نیو مون، when the new moon is sighted، جب چاند کو دیکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا شہر مبارک، اٹ از اے بلیسڈ منتھ۔ برکہ کہتے ہیں نما کو، یعنی زیادتی کو، زیادہ ہونا کسی چیز کا مینٹین ہونا اور پھر بڑھنا، زیادہ ہونا۔ تو یہ شہر المبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس میں خیر جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس مہینے میں اور بھی کچھ خاص، اس کی اور بھی کچھ یونیک فیچرز ہیں اس مہینے کے، اس کی خاص باتیں ہیں کچھ۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس مہینے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں ان کو چین کر دیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر عبادت کی جائے تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت از بیٹر دین مور دین 1000 منتھس۔ یہ سیلینٹ فیچرز، یونیک فیچرز ہیں رمضان کے، جو ہمیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جنت کے دروازوں کا کھلنا اور جہنم کے دروازوں کا بند ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کے دروازے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا۔ They have gates. Heaven and hell, paradise and hellfire have gates. So the gates of Jannah are opened and the gates of the hellfire are closed. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد لٹرلی یہی ہے کہ جنت اور جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہم بلیو کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت جنت اور جہنم یہ دونوں جگہیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور جیسے ہی یہ مہینہ داخل ہوگا تو لٹرلی اسپیکنگ یہ دروازے کھول دیے جائیں گے، اللہ یہ دروازے کھول دے گا۔ اور میٹافورکلی اسپیکنگ اس کا ایک اثر ہوگا ہمارے اوپر کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک طرح سے ویلکم کیا ہے، دروازے کھول کے ویلکم کیا ہے کہ یار اب اس مہینے تمہارے لیے بڑا آسان ہے اس جگہ میں داخل ہونا۔ جس جگہ کے دروازے کھلے ہوئے ہوں اس جگہ پہ جانا آسان ہوتا ہے، اسی طرح جس جگہ کے دروازے بند ہوں اس میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں جنت، اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونا آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچنا بھی آسان ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو شیاطین ہیں ان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ دے آر آلسو ٹریپڈ، ان کو چین کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی لٹرل مراد یہی ہے کہ شیاطین کو واقعی میں ان کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر آیا لوگ جو ہیں وہ گناہ کیسے کر لیتے ہیں؟ اگر اس مہینے میں شیاطین بالکل بند ہیں تو لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں اور کیسے کر لیتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کیوں؟ دیکھیں، انسان جو ہے جب کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو ہمیشہ شیطان کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ کا اور میرا نفس بھی جو ہے وہ بھی ہمیں کھینچتا ہے ان چیزوں کی طرف۔ گناہ کے اندر کچھ نہ کچھ اٹریکشن ہے نفس کے لیے۔ نفس جو ہے وہ کمزور ہے، جب شہوات اور شبہات کے معاملے میں نفس کمزور ہے تو شیطان اور شیاطین جو ہیں وہ اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ آپ کی اور میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے اور میرے اندر کی آواز جو ایک بری آواز ہے جو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں شیاطین۔ اختیار تو آپ کا اور میرا ہی ہے، وی ہیو کنٹرول، دا شیاطین ڈونٹ ہیو کنٹرول اوور اس۔ اختیار آپ کا اور میرا، کنٹرول آپ کا اور میرا ہے، لیکن شیاطین جو ہماری ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو جو انسان گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور اس کی عادات جو ہیں وہ خراب ہیں تو شیاطین کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ان کے لیے،
وہ رمضان کے مہینے میں بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے اس بندے نے تو یہی کرنا ہے۔ شیطان اور شیاطین جو ہے محنت ان پہ کرتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں، جو اپنی نفس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، شیاطین ان پہ محنت کرتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں گناہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر 11 months۔ وائی؟ بیکاز دا شیاطین آر چینڈ۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں، اور ایک روایت میں بھی ہمیں ملتا ہے، مردۃ الشیاطین آتا ہے روایت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بڑے شیاطین ہیں، جو طاقتور شیاطین ہیں، جو ریبیلیس ڈیولز ہیں، ان کو چینج کر دیا جاتا ہے، جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ جو ہے جو کچھ علماء نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ شیاطین جو جکڑے جاتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے جکڑے جاتے ہیں جو اپنے روزے کی تکمیل کرتے ہیں، جو اپنے روزے کو پرفیکشن کے ساتھ اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے پروٹیکشن ہے، جو لوگ اپنے روزوں کے اندر جو ہے نا بالکل ایک ہائر لیول آف فاسٹنگ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، بات کریں گے، تو یہ ان کے لیے۔ تو یہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن اٹ از اے ریئلٹی۔ اور یہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کچھ برکات ہوتی ہیں، ایسی فیلنگ ہوتی ہے ہمیں کہ یہاں پہ گڈنس جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ آپ بھی جو عبادت رمضان کے مہینے میں کر سکیں گے نا وہ 11 مہینے میں باقی میں شاید نہیں ہو سکتی۔ اینڈ دس از ایویڈنس کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور شیاطین کو جکڑا گیا ہے۔ کیونکہ جس ایز کے ساتھ ہم وہ عبادات کرتے ہیں اس مہینے میں، اس ایز کے ساتھ ہم سے رمضان کے مہینوں کے باہر نہیں عبادت کی جاتی۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے جو سب نے آپ لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہوگا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جو شیاطین ہیں وہ ہماری نفس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہماری ڈیزائرز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہمارے خلاف، لیکن ہم جب اپنی ڈیزائرز پہ ایک قسم کا کنٹرول کرتے ہیں روزے کے ذریعے، اور ہم اپنی ڈیزائر ٹو ایٹ اینڈ ڈرنک کو جب کنٹرول کرتے ہیں، یا اپنی جو سیکشول ڈیزائر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، تو شیاطین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں کسی اور جگہ پہ یا کسی اور ڈیزائر کے ذریعے ہمیں غلط راستے پہ لے کے جائے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں رمضان کے روزے کے بارے میں دے آر ٹرو، اور یہ فیچرز جو ہیں رمضان کے بارے میں یہ بھی ہم خود بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اچھا جی، یہ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں بہت ہی زیادہ امید دلائی گئی ہے رمضان کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان، یا ایک اور روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے، یا جس نے بھی رات کو قیام کیا ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے سب پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا، رات کو کھڑے ہونا، یہ کیا کرے گا؟ 2 کنڈیشنز کے ساتھ۔ کنڈیشن یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کیا جائے اور احتساب کے ساتھ کیا جائے، تو سب پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ 2 کنڈیشنز کیا ہیں؟ ایمانا واحتسابا۔ ایمان تو آپ سب جانتے ہیں، ایمان کے ساتھ کرنا یہ عمل، یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو، لوگوں کے لیے نہ کیا جا رہا ہو، دکھاوے کے لیے نہ کیا جا رہا ہو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہو، ایمان کے ساتھ، اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ۔ دوسرا احتساب۔ احتساب کہتے ہیں اجر کی نیت سے، آپ اس نیت سے کر رہے ہو کہ آپ کو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کے عوض اچھی جزا دے گا۔ لیکن سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ تو ایمان کے اندر پہلے سے ہی شامل ہے۔ جب ہم ایمان سے کچھ کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، تو اٹ از امپلائڈ کہ ہم اس میں اجر کی بھی امید رکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں پہ خاص کیا ہے، اس کو اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے، ایون دو یہ پہلی والی کنڈیشن کے اندر امپلائڈ ہے۔
اور اس کو اسپیسیفکلی مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عبادت مشکل ہو، اور کبھی کبھار مشکل ہوتی ہے، تو انسان اپنے آپ کو یاد کروائے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، میں اجر کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے تحاشا اجر دے گا۔ اس سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے، اس سے انسان کمپلین نہیں کرتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ایک پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کمپلین کرتی ہے بہت، رمضان کے روزے آنے سے پہلے کمپلین کرتی ہے اور روزوں کے دوران بھی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، او بڑی بھوک لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے۔ جس بندے کے ذہن میں یہ حدیث ہوگی اور یہ سیکنڈ کنڈیشن ہوگی احتساب کی کہ یار یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس کی جزا دے گا، تو اس کی کمپلیننگ کم ہو جائے گی، اس کے لیے عبادت بنسبتاً آسان ہو جائے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو کمپلیننگ سے روکنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سب پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ علماء ہمارے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ گناہوں سے مراد صغائر ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، مائنر سنز ایز کمپیئر ٹو میجر سنز۔ گناہ تو سارے ہی برے ہیں اور ہمارے ذہن میں سبھی بڑے ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی ایک تقسیم ہے شریعت کے اندر بٹوین دا کبائر، بٹوین دا میجر سنز اینڈ دا مائنر سنز۔ تو اس حدیث کے مطابق اور علماء نے اور بھی ہمیں ایویڈنسز ملتے ہیں اس چیز کے کہ یہاں پہ مائنر سنز مراد ہیں، وہ گناہ جو آپ کے اور میرے سے سب سے ہم سے ہو جاتے ہیں، جن کا ہم سب کبھی کبھار شاید خیال بھی نہیں رکھتے، لیکن میجر سنز مراد نہیں ہیں۔ کچھ علماء کا یہ اوپینین اور یہ میجورٹی اوپینین ہے، کچھ کا ہے کہ اس میں میجر مائنر دونوں مراد ہیں، لیکن جو کہتے ہیں کہ صرف مائنر سنز اس میں فرگیو کیے جاتے ہیں، معاف کیے جاتے ہیں، تو آپ اور میں صرف استغفار کر لیں تو اس میں میجر سنز بھی شامل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے علماء بتاتے ہیں ہمیں کہ کبائر سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ٹو سیک forgiveness, repentance from major sins is a condition, is a necessity، ضروری ہے، چاہے آپ کو گناہ یاد ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اور ذہن میں آپ سب گناہ مراد لیتے ہیں اس سے، تو انشاءاللہ یہ بھی کنڈیشن پوری کرے گا۔ تو جو بھی انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے، وہ اس حدیث کے اندر شامل ہے، اس کے سب چھوٹے بڑے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سوچیں، سب معاف کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے گناہ جو ہیں وہ زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا اور زیرو ہو جائیں گے، وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سب۔ اور یہ مہینہ جو ہے یہ ہر سال ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں اس مہینے کے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس مہینے کے بارے میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت میں داخل ہونا بے تحاشا آسان ہے۔ اس میں جب آپ کے اور میرے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو کس چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا؟ تو یہ امید رکھنا اس مہینے سے کہ میں نے اپنے سب گناہ معاف کروانے ہیں اس مہینے، یہ ہماری ایک امید ہونی چاہیے اس مہینے سے، یہ ہمارا ایک گول ہونا چاہیے اس مہینے میں کہ وی ول کم آؤٹ آف دس منتھ ہیونگ gotten our sins forgiven, all of them۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کروائیں، جب ہم ان روایات کے اوپر سے گزریں اور اینڈ وی ریمائنڈ آور سیلوز۔ دیکھیں، یہ آسان ہے معاملہ گناہ معاف کروانا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی 3 لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چڑھتے وقت کہا آمین آمین آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ آمین کیوں کہا 3 دفعہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور جبریل نے 3 دعائیں کی جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ایک دعا یہ کی اس بندے کے خلاف
کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بوڑھا پایا، یا ایک کو یا دونوں کو، اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. رغم انف آتا ہے روایت میں. انف کہتے ہیں ناک کو، اس کی ناک رگڑ دی جائے ڈسٹ کے اندر. رغم انف کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کو پایا بڑھاپے میں، ایک کو یا دونوں کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں نہ داخل ہو سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آمین. اور جس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر لی تو اس کے لیے کیا امید ہو سکتی ہے؟ دوسرا کون تھا شخص؟ وہ جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام نہیں بھیجتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا. اس کے بارے میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تیسرا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ اس نے پا لیا لیکن اپنے گناہ نہ معاف کروا سکا. He witnessed the month of Ramadan but was not able to get his sins forgiven. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے. اچھا، ان تین چیزوں میں کیا چیز کامن ہے؟ یہ جو تین اگزامپلس ہیں ان لوگوں کی، ان تینوں میں کیا چیز کامن ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایروگنس. کوئی اور بتا سکتا ہے کیا چیز کامن کیا چیز ہے؟ جی آسان ہے کرنا. جی لاپرواہی. ٹھیک ہے، سب آنسرز اس میں. جی آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ کبر، وہ ایروگنس ہو گیا. دیکھیں، ہاں جی بتائیں. نیکی کمانے کا موقع ملا، بہت آسان موقع ملا نیکی کمانے کا، بہت آسان موقع. آپ نے بات ٹھیک کی بالکل. اس میں یہ سب آسان ہے. ماں باپ سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈالا ہوا انسان کے. خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو دل سے محبت ہوتی ہے انسان کی ان کے لیے. تو آسان ہے اس کے لیے کرنا. ایک موقع ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت کمانا، اور پھر اس کو وہ ضائع کر دے تو بدقسمت انسان ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا کتنا آسان عمل ہے. چند الفاظ ہیں، لیکن انسان کسی وجہ سے، کبر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کبر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایروگنٹ ہے، وہ کہتا ہے یار میں نہیں بھیجتا سلام، معاذ اللہ. تو یہ سب اعمال جو ہیں یہ آسان ہیں. اسی طرح رمضان کے روزے، رمضان وٹنس کیا، لیلۃ القدر کی راتیں اس کو ملیں. یہ حدیث آپ سے جو ابھی ہم نے جو پیچھے کور کیا ہے، یہ والی کنڈیشن بھی یہ پوری نہیں کر سکا، یعنی اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا. کس قسم کا انسان ہے، کس قسم کا مومن ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے گناہ نہیں معاف کروا سکا. دس شوز اٹ از ویری ویری ایزی ٹو گیٹ آور سنس فورگیون. ہم میں سے کون ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اور ہم سب جو ہیں اس چیز کے محتاج ہیں کہ ہم اپنے گناہ معاف کروا سکیں. دوسرا، علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ انسان استغفار کرے رمضان کے مہینے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت طلب کرے. نہیں تو پھر ڈر اسی چیز کا ہے کہ وہ بھی اور ہم بھی اس دعا میں شامل نہ ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہ جو ہیں سب کے سب معاف کروا سکیں اس مہینے. اللہم آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور فضل بتایا اس مہینے کا، کہ اس مہینے عتقاء من النار، لوگوں کو جہنم سے چھڑوا دیا جاتا ہے. they are freed from the hellfire. they are freed from the hellfire. اور کہ ایک آواز آتی ہے اس مہینے، ایک کالر ول کال آؤٹ، یا باغی الخیر، او دا سیکر آف گڈ، خیر کو طلب کرنے والا آ جاؤ، قریب آ جاؤ. اور اے وہ جو شر پھیلاتا ہے اور شر کو طلب کرتا ہے، اس کو دور کر دیا جاتا ہے. یہ ایک آواز
اس روایت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک آواز دی جاتی ہے. ہمیں اس میں مختلف آراء ملتی ہیں کہ اس آواز سے کیا مراد ہے. یا تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو وہ آواز لگاتا ہے، اور اس آواز کی وجہ سے شیاطین جو ہیں وہ دور کر دیے جاتے ہیں. جو بھی چیز، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق شر کی طالب ہے اور شر کو پھیلانا چاہتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اس آواز کی وجہ سے. اور جو بھی چیز، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو خیر کو بڑھانا چاہتی ہے وہ طاقت پاتی ہے. دیکھیں، ایز بلیورز وی بلیو ان دی انسین. ہماری ایک کوالٹی ہے الذین یؤمنون بالغیب. ہم غیب میں ایمان لے کے آتے ہیں. ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو، ہم سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے اس کو، لیکن ہم ایمان لے کے آتے ہیں غیب کے اندر. غیب میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ فرشتے بھی غیب میں شامل ہیں، جنات بھی جو ہیں وہ غیب میں ہیں، جنت جہنم بھی غیب میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جو ہے وہ compared to this world is in the unseen. تو we believe in a world other than this material world جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں. ہم بلیو کرتے ہیں کہ there are forces of good and evil that we cannot see جو آپ اور میں دیکھ نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے. سورہ غافر میں آتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ جو فرشتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے ہیں. کن کے لیے؟ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ آپ کے لیے اور میرے لیے، مؤمنین کے لیے. تو یہ ایک فورس ہے جو اس مٹیریل ورلڈ کی نہیں ہے، جو آپ اور میں دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. وہ ایک فورس آف گڈ ہے. اسی طرح سورہ فصلت میں آتا ہے کہ جب انسان یا ایک مومن جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہیں اور تھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس وقت بھی فرشتے جو ہیں وہ آپ کے اور میرے لیے خیر چاہتے ہیں، وہ آپ کے اور میرے اولیاء ہیں، آپ کے اور میرے دوست ہیں، اگر تو ہم مؤمنین میں سے ہیں انشاءاللہ. تو دیز فورسز آف گڈ اینڈ ایول ایگزسٹ. اسی طرح دی ادر آلسو ایگزسٹ. شیاطین وہ ایگزسٹ کرتے ہیں ریالٹی کے اندر، ہم بلیو کرتے ہیں اس چیز میں، ہمارا ایمان ہے، اور ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے ہماری زندگی کے اوپر. تو جب یہ کالر جو ہے، جب یہ ندا لگاتا ہے، جب یہ کال لگاتا ہے، تو اس سے فورسز آف ایول جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور فورسز آف گڈ جو ہیں ان کو ایک تقویت ملتی ہے. اسی طرح جہنم سے لوگ فری کر دیے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندگیاں اس قسم کی گزار رہے ہیں کہ دے آر آن دا پاتھ ٹو دا ہیل فائر. اپنے فرائض وہ پورے نہیں کرتے فار ایگزامپل، اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، ایک ریسیٹ بٹن والی اپرچونٹی ہے. تو ان لوگوں کے پاس بھی یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم یار ریسیٹ بٹن دبا دیں. جو لوگ گناہوں کی ایک عادت میں پڑ جاتے ہیں اور اس میں سے نکلنا چاہتے بھی ہیں لیکن نکل نہیں سکتے، اس مہینے ان کے لیے آسان ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ جہنم کے راستے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فری کر دیا، اس راستے سے، جہنم سے فری کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. اور یہ اس مہینے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور پھر اس مہینے میں ایک ایسا دن بھی ہے، ایک ایسی رات ہے جس میں اگر عبادت کی جائے تو وہ 1000+ سالوں سے بہتر ہے. سال نہیں، 1000+ مہینوں سے بہتر ہے. 1000 شہر، بیٹر دین 1000 months. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من حرم خیرها فقد حرم، کہ whoever has been deprived of the good of this night، تو وہ یقیناً، وہ بالکل ہار گیا، وہ یقیناً ڈپرائیوڈ ہے. جو اس رات کا فائدہ نہیں اٹھا سکا پھر اس نے کسی چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، اس رات کو عبادت کرنا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی لاسٹ اپرچونٹی ہے. ایک بہت بڑی لاسٹ اپرچونٹی ہے
جس کی حسرت ہوگی ان لوگوں کو یوم القیامہ کہ یار ہم تو اتنا اجر کما سکتے تھے صرف اس ایک رات عبادت کرنے سے، اور ہم نے اس کو ایزی لے لیا، یا ہم نے کہا نہیں یار یہ فرض تو نہیں ہے نا، چلو میں کوئی اور کام کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان راتوں کو ضائع کرتے ہیں، رمضان کی راتوں کو ضائع کرتے ہیں، مختلف پروگرام کر کے دوست یار اکٹھے ہو کے کھانے کھا رہے ہیں، رمضان کو کھانے کا مہینہ بنا دیا بالکل، یا سیر و تفریح کا مہینہ بنا دیا، راتوں کو پارٹیاں چل رہی ہیں، بیٹھکیں لگی ہوئی ہیں۔ جو راتیں عبادت کے لیے تھیں ان میں ہم نے یہ کام شروع کر دیے ہیں، ساری رات جاگے رہتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں، اور جاگتے نہیں عبادت کے لیے نہیں اور کاموں کے لیے۔ تو من حرم خیرہا فقد حرم، جس نے بھی اس کا جو لاس ہے نا، اس میں خیر نہیں پایا تو اس نے بہت بڑا خسارہ پایا۔ ہاں اس کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ فرض نہیں، گناہ نہیں ملے گا، لیکن خسارہ تو پھر بھی ہے نا، جو اپرچونٹی تھی وہ تو اس نے لوز کی نا۔ تو ہمیں اپنے رمضان کے مہینے کو پلان اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم پورا فائدہ اٹھا سکیں، خاص طور پہ آخری 10 راتوں کا فائدہ۔ آپ سب بھائیوں نے وٹنس کیا ہوگا، مساجد میں لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے نا، وہ جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کو ہلکا جانتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم رمضان ابھی شروع ہوا ہوتا ہے، 12 دن میں ہم ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو ریلیکس لینے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اس کے بارے میں وہ پھر اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ لیکن یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ ہو کہ ہم اس مہینے کو انٹر کریں ایک جوش اور جذبے کے ساتھ، اور پھر 10-12 دن بعد ہم کمزور ہو جائیں۔ لیکن جو گراف ہے ہمارا وہ اس طرح جانا چاہیے اوپر کی طرف۔ شروع اگر بے شک آپ سلو ہوئے ہیں تو آپ کا پیک جو ہے وہ آخری 10 راتوں میں آنا چاہیے، ہمارا پیک جو ہے آخری 10 راتوں میں آنا چاہیے۔ تو پلان اس کو اس قسم کا کیا جائے، رمضان کو پلان اس طرح کیا جائے کہ ہم آخری 10 راتوں میں اپنی کمر کس لیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسا کرتے تھے، اور پھر عبادت کریں، اور اس رات کو طلب کرنے کی کوشش کریں، اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو اس مہینے میں یہ لیلۃ القدر کی بھی رات ہے، اور یہ دعا کا مہینہ بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں پہ رمضان کے مہینے کا ذکر ہے اس میں بیچ میں یہ آیت بھی شامل ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے تم سے یا محمد پوچھیں تو میں قریب ہوں، I am near۔ جب میرا سوال کریں وہ تو میں قریب ہوں، میرے سے دعا کریں تو میں قریب ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر میرے بندے تم سے سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ یہ جو نارمل طریقہ تھا نا اس سینٹنس کو فریز کرنے کا، اور جگہوں پہ بھی قرآن میں اسی طرح آیا ہے کہ جب تم سے پوچھا جائے تو ان کو کہو، فَقُلْ لَهُمْ، ان کو کہو۔ یہاں پہ یہ ورڈ نہیں آیا، یہاں پہ فَإِنِّي قریب، یعنی اللہ اتنا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ورڈز کو بھی جو ہے نا بیچ میں آنے نہیں دیا، اس کو بریف رکھا کہ جب بھی میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں ان کے قریب ہوں، یعنی میں ان کی اس ندا کو، ان کی اس آواز کو، ان کی اس ریکویسٹ کو سنتا ہوں اور پھر جواب بھی دیتا ہوں۔ اور انشاءاللہ دعا کے بارے میں ہم انشاءاللہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے اپنے 3rd سیکشن کے اندر۔ اسی طرح ترمذی میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا جو ہے وہ سنی جاتی ہے۔ ایک ان میں سے جو ہے وہ ہے جو روزے دار ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور جب تک کہ اس کو افطار نہیں کرتا، جب تک اس کو کھول نہیں لیتا۔ تو روزے دار کی دعا بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ جو ہے یہ جنروسٹی کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اجود الناس، اس مہینے میں خاص طور پہ، کہ ہی واز دا موسٹ جنرس آف پیپل ان دس منتھ اسپیسیفکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت جنرس تھے،
لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ. اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی جاتی تھی, کوئی ریکویسٹ کی جاتی تھی, تو اس مہینے میں تو خاص طور پہ آپ انکار نہیں کرتے تھے. صحابہ کو بھی اس بات کا پتہ تھا, تو وہ اکثر جو ہے اس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی فریادیں بھی لے کے آتے تھے. اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بہت جنرس ہے, جیسے کہ ہم نے دیکھا معاف کرنے میں. تو ہمیں بھی اس چیز کو ایمیولیٹ کرنا چاہیے. ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں بھی سب سے زیادہ جنرس ہونا چاہیے اس مہینے. یہاں تک کہ لوگ ہمارے بارے میں بھی یہ کہیں کہ رمضان کا مہینہ جب داخل ہوتا تو یار یہ بندہ تو بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے. ہمارے اندر یہ چینج ویزیبل ہونا چاہیے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویزیبل تھا. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی ایک ایگزالٹڈ کیریکٹر کے اوپر ہیں, ویسے ہی آپ سارا سال جو ہیں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیریکٹر میں, لیکن اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکریز کر لیتے تھے رمضان کے مہینے میں. یہاں تک کہ صحابہ جو ہے وہ دیکھ لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان میں ایک تبدیلی آئی, ہم میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. جب اللہ جنرس ہے, اللہ کا رسول جنرس ہے اس مہینے میں, تو ہم کیوں کنجوس ہوئیں یا بخیل ہوں. ہمیں بھی چیریٹی کے معاملے میں, لوگوں کو کھانا کھلانے کے معاملے میں, اور الحمدللہ دیکھا جاتا ہے رمضان میں یہ چیز کثرت کے ساتھ ہوتی ہے, الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے. تو ہمیں بھی یہ چیز کرنی چاہیے کہ اس مہینے فل جنرس ہوں اور اپنی جنروسٹی کا ڈسپلے کریں باقاعدہ. تو انشاءاللہ جو بھی آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے اس کو سمرائز کرتے ہیں. یونیک فیچرز جو ہیں رمضان کے وہ کیا ہیں؟ ہم نے کہا کہ منتھ آف ریویلیشن ہے, اس مہینے قرآن نازل کیا گیا. قرآن کا ایک خاص سٹیٹس ہے اس مہینے. اس کے بعد جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, شیاطین کو جکڑا جاتا ہے. یہ مہینہ خاص ہے کہ اس میں ہمیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے, لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اور مجھے دیا ہے تو اس میں سے لوگوں کے لیے شیئر کریں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ ہرگز نہیں تم ایک لیول آف بر اور رائچسنس تک پہنچ سکتے, نیکی تک پہنچ سکتے ہو, جب تک اس میں سے نہ خرچو جو تمہیں جس سے محبت ہے. مال نہ خرچو فار ایگزامپل لوگوں پہ. اسی طرح اس مہینے لوگوں کو جہنم سے فری کیا جاتا ہے, چھٹکارا ملتا ہے ان کو. دعا کا مہینہ ہے یہ. تراویح بھی جو ہم نے حدیث دیکھی تھی, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جو بھی رات کو کھڑا ہوتا ہے نماز میں اس میں تراویح شامل ہے. تراویح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس شرط کو پورا کریں گے, اور ریوارڈ جو ہے وہ ملٹی پلائی کیا جاتا ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اور اس رات میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے, which is better than 1000 months. تو یہ پہلا سیکشن, اس کو ہم یہاں پہ اس کا اختتام کریں گے. کسی کا اس سیکشن کے سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ, اگر کوئی کامنٹ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم.